قرآن اندازی سب جانتے ہیں، لیکن پہلی بار قرآن اندازی کس کے لیے کی گئی اور قرآن اندازی کیوں کی جاتی ہے، اور جناب عیسیٰ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اسی ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی سنائی بز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 43ویں، 44ویں اور 45ویں آیت کو۔ آئیے شروعات کرتے ہیں 43ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ آل عمران کی 43ویں آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو جو 3 کمال عطا فرمائے ان کا ذکر کیا، جیسے انتخاب الہی، اصطفاء کے، تطہیر الہی، طہرہ کے، دوسروں پر برتری عطا ہونا، اصطفاء کے اعلیٰ نساء العالمین۔ اس آیت میں انہی سے 3 ذمہ داریوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے: خضوع و خشوع، وقنوتی، سجدہ، وسجدی اور رکوع ورکعی۔ تو ہر نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری بھی لے آتی ہے۔ اہم اور مفید نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. نمایاں افراد کو دوسروں کی نسبت زیادہ تواضع، فرما برداری اور عبادت کرنی چاہیے۔ یا مریم اقنتی، اولیاء اللہ کے لیے خصوصی عبادت کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز شب یعنی تہجد واجب تھی۔ 2. نماز، رکوع اور سجود شکر کی بہترین راہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے جانے کا بیان ہوا ہے، جس کے لیے شکر ضروری ہے۔ 3. عبادت صرف ذات پروردگار کے لیے ہونی چاہیے۔ 4. عبادت انسان کی تربیت کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ 5. نماز جماعت اور مشترکہ عبادات اسلام سے پہلے بھی تھیں۔ 6. ایسے پروگرامز جو عبادتی یا اجتماعی ہوں جن میں مرد شرکت کرتے ہیں، ان اجتماعات میں شرکت کرنے کے لیے عورتوں کو بھی تاکید کی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عورتیں جناب مریم سلام اللہ علیہا جیسا کردار ادا کریں۔ 7. چنے ہوئے اور منتخب افراد کو چاہیے کہ عوام کے درمیان رہیں، معاشرے کے مسائل میں دلچسپی لیں، عوام سے الگ تھلگ نہ رہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی 44ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، حالانکہ اے پیغمبر تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے، تاکہ قرعے کے ذریعے معلوم ہو کہ کون شخص مریم کی کفالت کرے، اور تم اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت میں بھی اہل قرآن کے لیے کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس اہم نکات کو۔ جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے ہی ان کی والدہ نے نذر کی تھی کہ ان کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بیت المقدس کی مسجد کا خدمت گزار بنے گا۔ چنانچہ جب حضرت مریم کی ولادت باسعادت ہو چکی تو ان کی والدہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے آئیں اور بنی اسرائیل کے بزرگوں سے کہا، یہ نومولود مسجد کی نذر ہے،
چونکہ مادر حضرت مریم کا تعلق ایک عظیم اور محترم گھرانے سے تھا، لہٰذا بچی کی کفالت کے لیے ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا۔ سورہ آل عمران کی 42ویں آیت کے نکات جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ ایک، انبیاء کرام خدا کی طرف سے غیب کے کچھ حصے کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے معجزے میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے گزشتہ واقعات اور تاریخ میں گم ہو جانے والی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ دو، قرآن پاک کے بعض واقعات صرف وحی کے ذریعے حضرت رسول خدا تک پہنچے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں یہ واقعات تھے نہ سینہ بہ سینہ نقل ہوئے تھے۔ تین، گزشتہ لوگوں کی تاریخ جاننے کا ایک ذریعہ وحی ہے۔ چار، اختلاف ختم کرنے کا ایک طریقہ قرآن اندازی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کے لیے قرآن اندازی کی گئی جناب مریم تھیں۔ یہ قرآن اندازی ان کی یتیمی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ من لا یحضرہ الفقیہ جلد 3 صفحہ 51، بہار الانوار جلد 14 صفحہ 192۔ 5، ماں کی طرف سے قربانی، اولاد نے اتنا وقار، کرامت اور بزرگی پائی۔ جناب مریم کی والدہ کئی سالوں سے صاحب اولاد نہیں ہو رہی تھیں، لیکن جب صاحب اولاد ہوئیں تو ایک نظر کرنے کی وجہ سے اپنے اولاد سے دور ہو گئیں اور پھر اپنی ہی اولاد کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے التماس کرتی رہی ہیں۔ 6، مقدس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے قوم کے بزرگ اور چنے ہوئے لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 45ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ اور نشانی کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، کہ جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور خدا کے مقربین میں سے ہوگا۔ تو ناظرین، سابق آیت کی طرح اس آیت میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے جان لیتے اس نقطے کو بھی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے، اور قرآن مجید ہی میں یہ لفظ مخلوق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی 109ویں آیت میں فرماتا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یعنی اگر تمام سمندر کلمات الہی کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو بھی کلمات خداوندی ختم ہونے میں نہ آئیں گے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ کی صفت قرآن مجید میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ صفت بیان نہیں کی گئی ہے۔ نقطے کے بعد گزشتہ آیتوں کی طرح اس میں بھی کچھ پیغامات پائے جاتے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ ایک، عورت کا مقام اس حد تک بلند ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ 2، اولاد خدا کی نعمت ہے۔ 3، جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہیں، لیکن ایسی مخلوق جو بہت بلند مرتبہ ہے جس کو لوگوں نے نہیں پہچانا۔ کلمۃ منہ، یہاں لفظ کلمہ نکرے کی صورت میں آیا ہے جو کہ عظمت و بزرگی کی علامت ہے۔ 4، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے نام رکھتا ہے۔ 5، جو کوئی انسان سے متولد ہوا ہے اور جننے کے تمام مراحل سے گزرا ہے وہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ 6، دنیاوی جاہ و جلال بھی ایک قدرت ہے اور اس کا حصول ممنوع نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس کا حل اور فیصلہ قرآن سے ہوتا ہے،
جب جناب مریم کی کفالت میں اختلاف ہوا تو اس سلسلے میں قرآن اندازی کی گئی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قرآن اندازی تھی جس کو قلم کے ذریعے سے انجام دیا گیا، اور جناب عیسیٰ کو قرآن میں کلمے سے خطاب کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔